جڑا کسے نال برائی کردا ہے والی خراسان شہنشاہ فرمایا وہ کسے نال زیادتی نہیں کردا، وہ اپنے آپ نال ہی زیادتی کر رہا ہوندا ہے۔ تو جڑا تاجر ایماندار ہے، ایماندار جڑا تاجر ہے اس دا بڑا مقام ہے، جڑا احکام توحید دے مطابق، احکام رسالت دے مطابق، احکام ولایت دے مطابق جڑا تجارت کردا ہے اس دا بڑا درجہ ہے۔ حالات جیسے بھی ہومن، زمانہ جیسی کروٹ لے رہے ہوئے، لیکن وہ کما رہے ہے جو ایمان دے ترازو تے پورا ہے تو اس دا بڑا درجہ ہے۔ دساں کیڑا درجہ ہے؟ بار بار جو آکھی جا رہے ہیں درجہ درجہ درجہ، کیا کہنے اس تاجر دی عزت دے۔ حضور فرمایا جیڑا ایمانداری نال اپنی تجارت نو سرے چاڑ دے، اللہ بروز معاشر اس نو اوتھے کھڑا کرے گا جتھے ابراہیم خلیل اللہ کو کھڑا کرے گا۔ اور اس واسطے پہلے ضروری ہے کہ مقام ابراہیم خلیل اللہ دی سمجھ ہوئے، پہلے یہ شرط ہے کہ مقام ابراہیم دا پتہ ہوئے، جد الانبیاء دا پتہ ہوئے کہ انہاں دا مقام کیے، جنہاں دی عزت محمد بھی کر دیں۔ تاجر واسطے حکم جوانوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جدو بھی نکل دے اپنے زمانے خلافت بازار کوفہ وچ تو پورے بازار ایک باری افراتفری مچ جاندی ہے، دکاندار سنبھل جاندے ہیں کہ علی آ رہے ہیں۔ تو لفظہ کہ عادل آ رہے ہیں، اور میں اتھے ہی اللہ دے گھر جملہ آکھنا چاہنا، اور اگر یہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ روح جنت ہو جائے گی۔ ساڈا وہ امام بندیاں ظلم کیتا تے ظلم دی وجہ تو مارے گئے، علی وہ امام ہے کہ جو شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ انصاف ان کیتا ہے علی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہیں شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ عدل ان کیتا ہے امیر المومنین۔ عدل دا ایسا معیار رکھے ہے دنیا نو، اور بہترین زمانہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اس دم تک، بہترین زمانہ بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہترین زمانہ، بہترین جڑی حکومت گزری ہے وہ حکومت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی گزری۔ جیسے انصاف دا ایسا بول بالا ہویا کہ دنیا نے پتہ لگیا کہ عدل کس نو آکھ دن۔ عیسائیاں نے قلم اٹھا کے تاریخ لکھی، علی عدالت انسانیہ کی آواز، جارج آرڈیک نے بہت کچھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام ایسا ہوئے، ہادی ایسا ہوئے جوانوں، تو جدو مولا بازار چاندے ہیں تو لوگ اپنے ترازوان دے ہیٹ، کنڈیاں دے ہیٹ ہاتھ مار دے ہیں۔ سمجھ دے ہیں ترازوان دے ہیٹ، ہون تو الیکٹرونک آگئن کانٹے بھی تو تلے ہاتھ مار دے ہیں کہ کدائیں کوئی وٹا یا کوئی چیز ایسی جڑی میزان فرق آ رہے ہوئے، علی آ رہے ہیں۔ اور مولا کوئی دروازے دے سامنے جا کوئی نام لے کے نہ دے بے تو بے ایمانی کر رہے ہیں، بس جس دی دکان دے سامنے علی دا چہرہ سرخ ہو جاتا ہی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تو آباد رکھے، بہت شکریہ، آباد رہو میرے۔ جس دی دکان دے سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا چہرہ مبارک سرخ ہو جاندہ ہی تو بندے ان پتہ لگ دے بھی یہ تھے گڑبڑے، چاہے اس وقت تو بالکل ٹھیک کھڑا ہوندہ ہی، لیکن اس دی پچھلے دن دی کوئی خیانت، کسے گاہک نال کیتی کوئی زیادتی، تو میرے مولا دے صرف اتنا جلال نال ہی وہ ٹھیک ہو جاندہ ہی، اگو دلی دلے چو معافی منگ لیندہ ہی تے کھلوتے ہیں علی معاف کر دیندے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ یاد رکھنا جوانوں، علی ابن ہاں ایک دکاندار ہے جس دے سامنے آ کے گلاب دی طرح چیلا کھڑ جاندہ ہی علی ابن ابی طالب دا،
آئے ایک دکاندار ایسا ہی بے جنہ دیاں اچھیاں اچھیاں دکاناں اتھے لی ابن ابی طالب کھلونا نن پسند کر دے تے جس دی دکان نے صرف کھجوراں دے ٹوکرے پہ ہوندے ہیں اس دی دکان دے سامنے علی پہنچ دے ہیں تو چہرہ کھڑ جاندہ ہی لوگ آتے ہیں یا علی ابن ابی طالب پیچھے بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے تاجر بیٹھے انہوں نے کل کھلونا پسند نہیں کر دے اسی تو انوے دے ہم میشم دی دکان تے بے کے کھجورہ بھی بیچ لیں دے ہو علی فرمایا چونکہ اس کا میزان علی کے مزاج کے مطابق ہے خدا کو نبات تو کرم خدا دا مالک لم یزل دا کرم میں کہ اس نے ایسا محبوب صادق سچا امین سن اللہ اس دن نچوی دو خوشیاں دیتیاں سانو رب نے دو سچیاں دی خوشیاں دیتیاں دو میں کمال دو میں سچے دو میں کمال تخون ہک دستار ہک گفتار ہک رفتار ہک عالم اسلام دے اندر انہاں دوواں ہستیاں دا ایک ایسا بلند نظام ہے یہ دو ہستیاں نے ایسی خدمات پیش کی تھی اسلام دے اندر کے قیامت دی صبح تک انہاں دے احسانات نو یاد رکھیا جائے گا بہت ضروری ہے کہ انہاں ہستیاں نو پڑھ لیا جاوے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 10% ذات احمد مجتبیٰ نو پڑھو بہت ضروری ہے اگر فلاح یافتہ لوگاں میں اپنا شمار کرنا چاہندے ہو کامیاب لوگاں میں دنیا و آخرت دے کامیاب لوگاں میں اگر اپنا شمار کرنا چاہندے ہو تو ضروری ہے ذات مصطفیٰ نو پڑھنا کامیاب لوگاں دا تذکرہ سندے ہو کامیاب لوگاں دے ممبر ہے کامیاب لوگاں دے روزے بنے ہوئے کامیاب ہستیاں لے پاسے ہی لوگ جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں تو اپنی زندگی دا معیار کامیاب کی میں نہ ہوئے اور جوانوں یاد رکھنا اتنی دیر تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک کامیابی والی زندگی نہیں گزاریں گے کامیابی دے امیدوار سارے عالم اسلام سارے امیدوار ان کے زندگی کامیاب ہو جاوے لیکن زندگی وہ نہیں گزاری جا رہی جیڑی زندگی کامیاب کر دیئے بڑا المیہ ہے جوانوں نیت ہے کہ کامیاب ہو جاویے لیکن زندگی وہ نہیں گزاری جا رہی جس زندگی گزارن دے بعد انسان کامیاب ہو جاندہ ہے کامیاب اگر زندگی گزارنی تو اس دا پہلا نمونہ سیرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو طرح دے لوگ ہیں دروازے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ میں دو چار میسیج تو ان میں دینے ان دے بعد پھر مسائل پڑھ دیں تاکہ الحاج زوار فیاض حسین صاحب دے درجات مزید بلندی ہوئے ایسی گفتگو ہوئے اور رب دا گھر رہے میں تا گلی بیچ بھی کھلوتا ہوں تے بڑی محتاط گفتگو کردہ تو یہ تا رب دا گھر رہے بڑے عدل نال دو چار جملے آکھنا چاہنا جوانو ذہنے چ رکھے آئے ذات احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلا جیڑا معاملہ ہے جتھو آکے سانو قرب نہیں نصیب ہویا جیڑا ہونا چاہیے ہے سانو ویزا لوا کے مدینے جانا پوندا ہے مدینہ ہو جڑا بغیر ویزے تو زیارت ہو جاوے لا تعداد عاشقان سرکار دو عالم عاشقان امیر المومنین عاشقان حسنین کریمین یہ تو آج آسانی ہوئی ہے رزق دی فراوانی ہوئی ہے جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں اگے زندگی یہ چیک واری زیارت نصیب ہوندی ہے
تے ساری زندگی جو زواری دا رنگ چڑھیا رہندا ہی ساری زندگی پھر انہاں دے نا ہی زوار ہو جاندا ہی اپنا نا بھول جاندے آ زوار صاحب آ گئے زوار صاحب آ گئے او زوار ٹر جاندے آن تے بندے 302 دے کیس معاف کر دیندے آن او زوار ٹر جان چونکہ پوری زندگی رنگ چڑھیا رہندا ہی زیارت دا یاد رکھے جوانو زواری روز ہو رہی ہے مگر زیارت دا رنگ نہیں نظر آ رہا تو کتائیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو سب تو پہلے ضروری ہے کہ نہ ہستیاں نال جنہاں نو مندے ہو انہاں نال محبت کرو محبت کرو انہاں ہستیاں نال جنہاں دے جو پہلی ہستی دا نام محمد مصطفیٰ ہے حقا کہے تو سا میں بڑی سلیس کر کے آسان کر کے تو ان خلاصہ دے رہے ہیں جس نال رستہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس نال سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک کو راہ دس رہے ہیں ایک کو نسخہ دس رہے ہیں جس سے ساری مرضاں دا علاج ہے اور بزبانے چھٹے امام علیہ السلام دی زبانی دس رہے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ محمد والم مولا تو پوچھا گیا مولا دین کیا ہے مولا فرمائے محبت محبت نہیں ہوئی جدو انہاں ہستیاں نال محبت ہو جائے گی جدو انہاں دا بسیرہ دل وچ ہو جائے گا جدو ذات احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات آئمہ ہدا آئمہ تحرین شہنشاہ نجف شہنشاہ ولایت جدو محبت ہو جائے گی چونکہ جتھے اے ہون ہوتے پھر دنیا دے بوت نہیں راندے خواہشات دے بوت اولاد دے بوت لالچ دے بوت ہرس دے بوت اے لات منات ازا کئی قسم دن اے کئی قسم دے بوتے نے تروڑنے پہن دن تے تاں دروازہ کھل دا ہے جس انہوں ہدایت آکھ دن محبت اگر پیدا ہو گئی دل وچ محبت پیدا ہو گئی جان دو جوانوں محبت اگر بیدار ہو گئی محبت حضور نال پیدا ہو گئی تو اس دا پہلا فائدہ کی ہوئے گا چونکہ محبت دا قانون ہے جس نال پیار ہو جاوے نا پھر اس دی ناراضگی برداشت نہیں ہوندی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو من کے بادشاہ دے حکم نو نہ مننا اس دا کی معیار ہے ایک ایسی محبت ہے جوانوں حضور نو منیا جا رہا ہے مگر احکام رسالت عمل نہیں کیتا جا رہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو منیا جا رہا ہے لیکن احکام ولایت عمل نہیں کیتا جا رہا رسالت توحید رسالت نبوت ولایت عصمت طہارت او نہیں ہے جڑی تیرے تے میرے دل لچے او ہے جڑی 14 نے وکھائی ہے جس دا تعارف 14 نے کروایا اللہ نے ایک سرکل دیتا ہے جوانوں جس دے اندر زندگی گزار کے دراصل یاد رکھے جوانوں جڑا دین ہے نا محمد و اہل بیت محمد دا اے ہر بندے نو ولی بنانا چاہتا ہے تعلیمات محمد و اہل بیت محمد اگر تسی کما حق و عمل کر دے ہو تو جیڑی چیز انعام وچ ملے گی اس نو ولایت آکھ دین اللہ دی اطاعت گزاری کرنا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت گزاری کرنا صاحب العمر بادشاہ دی اطاعت گزاری جدو کرو گے تو جس زندگی جس رات ٹر پوے گی اس نو ولایت آکھ دین اور ولایت صاحب اقتدار کر دین دیئے جدو ولایت دا رستہ مل جاوے پھر مرض دے بعد طبیب کل جان دی لوڑ نہیں راندی پھر اولاد دے حصول وستے یا دنیا دے کسے بھی حصول پہلی گلتے جدو ولایت دا راہ مل جاندے ادو طلب ختم ہو جاندی ہے ادو راستے وچ طلب لالچ ہرس ختم ہو جاندی چونکہ ولایت دا پہلا قانون اور کرینہ ہی ہے کہ تے خواہش نہیں کر سکتے
اور شروع کتھوں ازمایا کتھوں جاندہ ہے؟ دسترخوان تو ازمایا جاندہ ہے۔ پہلی جڑی مشق کرائی جاندی ہے انہاں دے محب نوں وہ دسترخوان تے کرائی جاندی ہے۔ کھانے ڈھیر سارے پہن، ہاتھ روکن والا کوئی نہیں، پر تو اتنا ہی کھانا جتنا علی آکھے۔ پہلی مشق روٹی ہوتے بڑے بڑے نکھیڑے ہو جاندے۔ پرانے دور دے بندے کسے نے کوئی نوکر رکھنا تو پہلے ان دا کھانا کر دیا، کسے دے ذمہ کو ول کام لانا ہوئے آ، کسے نے وزیر مشیر رکھنا ہوئے آ تو دسترخوان تے وے دے آن، چونکہ جس روٹی دے سامنے اپنے آپ تے کنٹرول کر لیا وہ دنیا تو مار نہیں کھاندا، تے جیڑا روٹی تے ہی مار کھا گیا ہے اس اگہ جا کے کی لڑنا ہے جوانو۔ ضروری ہے ذات احمد مجتبی نو 10% ضرور پڑھ لاؤ، اور دوسرے نمبر تے جس امام دی فقہ تے عمل پہ رہا، جس امام دے نام نہ لسی دنیا پہچانے جانے ہاں، اس امام دی فقہ نو پڑھ لو، کسے پیچھے نہ لگو، خود پڑھ لو۔ انہاں دو ہستیاں نے، ایک احمد مجتبی نے، ایک صادق آل محمد نے دین نو معیار اور بلندی عطا کیتی ہے۔ انہاں دو ہستیاں دے شب و روز خدمت اسلام وچ گزر گئے، دن اور رات۔ رسول اللہ دے بارے بھی میں ہی پڑھیا ہے کہ بادشاہ بھی 24 گھنٹے 365 دن نہیں تو 365 دن نہیں اللہ دی مخلوق دی تربیت وچ لگے ہوئے، سارا دن روزے نال گزر جاندہ ہے اور پیٹ تے پتھر بننے ہوئے، اور ساری رات مسلح عبادت تے گزر جاندی ہے۔ بڑے بڑے عابد گزرے آئی تے کسے نو اس نہیں آکھیا عبادت گھٹا دے۔ حسنین دے نانا دی عبادت دا کی معیار ہوئے گا کہ جس دی ہو رہی ہے 2000 سال دا سجدہ ہویا لیکن نہیں آکھیا گیا عبادت گھٹا دے۔ واہ محمد کیا کہنے تیرے قیام دے، کہ خالق فرمایا میرا محبوب عبادت گھٹا دیو، تیرے کہانی تک کائنات بنائیے۔ چونکہ یاد رکھا جوانو، عبادت لوگانو صرف عبادت نظر آ رہی ہے، جبکہ اے نور مصطفیٰ کئی ہزار نوری سال حجابات سجدے کر آئے، کئی لکھاں سالان دے قیام، لکھاں سالان دے رکوع، کروڑاں سالان دے سجود، تسبیحات ایک کر کے آئے۔ دو ہستیاں جوانو اس دین جتنیاں بلندن، ویسے سارے کمالن، کلنا محمد، مگر ایک چیز نو پہنچانے جو عزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پائی، اور ایسے معاشرے دے وے جڑا کفار دا معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ کہ جتھے زندہ بیٹیاں نو درگور کر دیتا جاندہ ہے، ایسا معاشرہ کہ جتھے ماں باپ دی عزت نہیں کیتی جاندی، ایسا معاشرہ کہ جتھے پڑوسی دے حقوق غصب کیتے جاندن، ایسا معاشرہ کہ جتھے یتیم دا مال غصب کر لیا جاندہ ہے، ایسا معاشرہ کہ جتھے پردیدار دی حرمت نہیں ہے، ایسا معاشرہ کہ جڑے بیت اللہ دے وچ آ کے رقص کر دن، ایسا معاشرہ کہ جڑے شعر و شاعری پیچھے انج لگ گئے کہ انہوں نے خالق دی معرفت ہوئی دور ہو گئے۔ میرے بھائیو ذہن چ رکھیا ہے، او حجاز دا میلہ اور اس میلے دی رنگینیاں جڑیاں عرب دے زبان تو لاندیاں نا، اس معاشرے وچ محمد مصطفیٰ نے کیسا کم کیتا ہے۔ ایک مسیح تو پوچھ لینے ہیں تو مسلمان اپنی ڈھونڈ آپ کرے۔ ایک عیسائی نے لکھیا محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ زکاة ایویں نہیں ادا ہو جاندی، زکاة ادا کرنے واسطے پہلے مال دا پاک اور حلال ہونا ضروری ہے۔ لوٹ دا مال لوٹ کے بندہ کہ جی میں زکاة دینی ہے، بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو جڑے لوٹ کے کھاندے ہیں ایسا کردار پیش کیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکاة، پہلے انہیں حلال کمایا، برے کام چھوڑے، حلال کمایا، پھر حلال چو زکاة دیتی۔ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے اور متکبر سجدہ کرنے لگے۔ بندگی دا
بندگی دا جیڑا آخری معیار ہے نا جھکاؤ دا وہ سجدہ ہے. بندگی دا جڑا آخری معیار ہے جس تو پیچھے کوئی شے نہیں وہ سجدہ ہے. متکبر سجدہ کرنے لگے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے جب تک عدل نہیں قائم ہوئے گا اپنی ذات دے اندر اپنی زندگی دے اندر جب تک عدل نہیں کرو گے اپنے آپ نال سب تو پہلے اپنے آپ نال عدل کرنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جیڑا رستہ ولایت ہے اگر اس تے آؤ گے جوانوں تو اس رستے وچ آکھے گے کہ پہلے اپنے آپ نو پہچانو اپنے آپ نو آگ تو بچاؤ. جیڑا آپ آگ وچ کھلوتے ہو دوسرے نو آگ تو کیویں بچا سکدا ہے. جیڑا آپ جہنم وچ کھلوتے ہو دوے نو جنت دی ٹکٹ کیویں دے سکدا ہے. جنت دی ٹکٹ اسی دینی ہے نا جیڑا جنت دا مالک مختار ہے. ضروری ہے من عرف نفسو اکھ دا معیار اکھ نال عدل چہرے نال عدل ہاتھ نال عدل رشتہ داراں نال عدل. اللہ نے اپنی ذات تو بعد توحید دے بعد اللہ نبوت امامت اور قیامت نہیں رکھے. اللہ نے توحید دے بعد عدل نو رکھے ہے. تائیں جوانوں ہر چیز منہ تے مار دیتی جائے گی جے نہ زندگی وچ عدل نہیں کیتا ہوئے گا. اور عدل دا پہلا کرینہ معرفت الہی ہے. اللہ دی معرفت رب دی معرفت وحدہ لا شریک دی معرفت. جس اللہ نے سن محمد مصطفیٰ جیسا نبی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام عطا کی تو اس رب دی معرفت. اور خود انہ تو ہی پوچھو جنہ اس دیش کے ہر شے لٹا دیتی ہے. اسی تا جے سجدے دے بارے بھی سوچنا ہے نا کہ سجدہ دینا ہے یا نہیں دینا یا کیڑے جمعے تو شروع کرنا ہے یا کیڑے دن تو شروع کرنا ہے. جوانوں انہ گھر دا گھر لٹا دیتا ہے. اسی اگر واجبات بھی پورے نہیں پہ کر سکتے تے محمد و اہل بیت محمد نو اگر جا کے ویکھو. میں سجدیاں دے ذکر چ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے سجدے نو پڑھے ہے کہ تواڈے مولا دا ایسا سجدہ ہوندا ہی کہ فجر دی نماز تو بعد زوال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدہ شکر چراندے ہیں. آئی تا لوگ ممبران تو اٹھ کے سجدیاں تے اعتراض کر رہے ہیں نا جوانوں. اسی اس دور دے لوگ ہاں محمد والے محمد نو پڑھو گے تو آکھن گے بھئی سجدہ نہیں کرو گے تاں اسلام وچوں خارج ہو جاؤ گے. لیکن آئی دے بندیاں کول بہو گے تو آکھن گے سجدہ کرو گے تاں اسلام وچوں خارج ہو جاؤ گے. اتنا ڈیفرنس آ چکے ہے اس زمانے چ اور آئی دے زمانے وچ. محمد و اہل بیت رب نو بھول جاؤ گے تو اسلام وچوں خارج ہو جاؤ گے. کفر اور اسلام دے درمیان جڑی چیز فرق کر دیئے وہ سجدہ ہے. رب دا سجدہ ہے اللہ کل شین قدیر دا سجدہ ہے. لیکن آج دے لوگ کی آکرین سجدہ کرو گے تو تا نکل جاؤ گے. تو بہت مشکل زمانہ ہے بہت مشکل زمانہ ہے جوانوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جڑے ساڑھے امام ہیں انہوں نے تو پوچھنا ہے نا کہ انہوں نے زندگی علی ابن ابی طالب ایسے امام کہ جنہ 63 سال دی زندگی گزار کے سورج نو آکھیا ہے کہ میں تینو بھردیاں ویکھے ہے تو علی نو ستیاں نہیں ویکھے. تو اس تو کی مراد ہے انسان دوڑ جاوے انسان نہ فرمانی کرے تو ہی اس تو کی مراد ہے. 63 سال دی رات تج کی کیتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بندے جو سامنے آکے کہ یا علی تو خدا ہیں تو علی فرمائے ہون نہ آکھی ورنہ جلا دے ساں. اسے کہ یا علی ابن ابی طالب تو خدا ہے مولا فرمائے جلا دے ساں. صفین تو واپسی ہو رہی ہے تیسری باری اسا کیا میرا تو خدا ہے. علی ابن ابی طالب تلوار ماری سر جدا کیتا آگ روشن کرائی آگ جلا دیتا علی ابن ابی طالب. ایک بندہ کہ یا علی ابن ابی طالب انج کیوں کیتا؟ امیر المومنین دا جواب سنا علی فرمائے اسی اس نو منامن آیا اپنا منامن نہیں آیا. اللہ تو نباد رکھے. حیدری
اللہ. اور یاد رکھے انہاں دی جتنی تعریف کرو گے انہاں دی کارگر دی چیز دی جتنی تعریف کرو گے اتنی کاریگر دی تعریف ہوئے گی. اگر ایک بندہ اس محراب دی تعریف کردہ ہے کہ اتنا خوبصورت محراب اللہ دے نامہ نال، حضور دے نامہ نال، دعائے حجت نال، ائمہ تحرین دے نامہ نال، حق سچ دے کلمے نال اس محراب نو سجا، جتنی اس دی تعریف کردے جاواں گے بنان والا آپ ہی وڈا ہوندا جائے گا. اگر اجے سمجھ نہیں آ رہی جس دا بندہ علی ہوئے اس دے اللہ دا کیا شان ہوگا. کرو تعریف جتنی کرو. علی ابن ابی طالب پڑھو فضائل، ویکھئے کلمہ وچ کتنی طاقت ہے تے پھیپھڑیاں وچ کتنی طاقت ہے تے گردیاں وچ کتنی طاقت ہے. جتنا انہاں بلند کرو گے توحید تے فرق نہیں آن لگا، وہ آپ وڈا ہوندا جائے گا چونکہ وہ خالق ہے. ہائے ہائے ہائے. جیڑا ارادہ کرے تو علی، جیڑا ارادہ کرے تو علی وجود چاہ جاوے. جس دے ارادے دا نا خلقت علی ابن ابی طالب ہوئے، خلقت احمد مجتبہ ہوئے. میرے بھائیو ذہن وچ رکھیا ہے علی ابن ابی طالب سجدہ امام موسیٰ کاظم علیہ اور 10 سال مولا سجدہ کیتا ہے. یعنی آئی دے ٹائم دے مطابق 5 بجے سجدے وے سر رکھ دے ان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. 5 بجے سر سجدے چ رکھ دے ان تو 11:40 منٹ تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدہ کر دے ان سجدہ. اور یہ سجدہ 10 سال کیتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. میں والی خراسان شہنشاہ پاک دا سجدہ پڑھے آئے. بادشاہ دا ایسا سجدہ ہوندہ ہی کہ جدو مولا اتنا طویل سجدہ ہوندہ ہی کہ مسجد دے پتھراں ہوتے پسینہ آ جاندہ ہی. ایسا سجدہ ہی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دا. ہارون آکھیا سندی بن شاہ کو جا کے پتہ کر کے دیں سجدے وے سر رکھ کے شیعہ دا 7واں امام ساڑھے واسطے بد دعا تا نہیں کردہ. اے او لمحہ جتھے دشمن بھی نان دی عظمت دا اقرار کیتے سوا رہ نہیں سکدا. سندی بن شاخ لانتی آدھے میں گیا تو میں کی سنے سیدے سر رکھ کے موسیٰ کاظم پہ آدھے ہم دے تیری ذات دا قید دے بہانے اپنی عبادت دا موقع عطا کر دیتا ہے. تو یہ محبت دا کم ہے. محمد ویلے بیت محمد نال جڑنا محبت، پھر وہ محبت مودت، پھر وہ مودت عشق، پھر جا کے در کھل دے جس نو ولایت آکھ دیں. ولایت نو دل وچ بسان نال ولایت دے قرار کرن دے بعد تو پیر زمین تے لگ دے ہی نہیں، پرواز ہوندی ہے جوان. علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے نام نال پتہ نہیں عیسائی کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہندو کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون کس جات اس نام دا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بلند کرو گے جوان اور اس واسطے پہلی جس چیز ضرورت ہے محبت اور توجہ. توجہ جتنی کرو گے محمد و اہل بیت محمد تے غور و فکر کرو گے، طلب کرو گے. طلب نہیں کرو گے اتنی دیر تک خطا نہیں ہوئے گی جب تک دسو گے نہیں کہ ساڑھی ڈیمانڈ کی ہے. چونکہ جدو انسان اپنی ڈیمانڈ دستا ہے تو پھر اگلے دی ڈیمانڈ تے عمل کرنا پوندا ہے. سجدہ عبادت ریاضت، عبادت انہوں ریاضت تے تبدیل کرو گے ورنہ 4 دن دی زندگی دنیا دے کاروبار ہے جس نو پورا کر کے تے دنیا نو خیر باد نہ آکھنا. اس زندگی وچ روحانیت دا حق دا ولایت دا لطف ضرور لینا. سجدے سارے ہیں کیتن مگر بازار شام میں چلی دیاں دیاں نظر. امام سجاد علیہ السلام تو پوچھا گیا ہے مولا تواڈی پھوپھی عالیہ کیسی عابدہ؟ سید الساجدین فرمایا میری پھوپھی شام دے رات بن پلان اٹھ دی کھنڈ تے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی. بن پلان اٹھ دی کھنڈ تے نماز شب، اور نماز شب وہ علی دی تھی جس وقت سید الشہداء خود آئے خیمہ گاہ زخمہ میں چور علی اکبر دا بابا خیمہ گاہ کہ حسین ابن علی پہ آدن آلیا نماز شب دے قنوت حسین نو بھول نہ جاؤں. نماز شب بے جڑی سب تو اہم چیز ہے قنوت نماز شب پڑھنا لے دا جس دے قنوت واسطے
حسین ابن علی آکھن کے علیہ میں نہ بھول جاوی، وہ کیسی عابدہ ہے؟ عشق دا پتہ کرنا ہے تو کربلا تو پوچھو، عشق کس نو آدن، اطاعت دا پتہ کرنا ہے کربلا تو پوچھو، محبت پیار احسار جذبہ قربانی دا پتہ کرنا ہے تو کربلا نو ویکھو، ایک خطے دے اندر تو ان سارے جواب مل جان گے۔ سجدہ کرنا تیرا میرا آسان، ہوا دا انتظام ہے، اسی لگے ہوئے پھر بھی لوگ نہیں سجدہ کر دے، نو بھرا مرا کے یہ تو جس دے ٹرین بھرا اس تو پوچھو بھائی بھرا کی طاقت ہوں دن تو نو بھرا مرا کے، صرف نو بھرا مارے گئے، آئے کر کے رونا لے، صرف نو بھرا نہیں مارے گئے، پورے دا پورا ویڑا مار دیتا۔ کوئی ماں سمجھے میں کی آکھ رہا، صرف ویڑا نہیں مارے آپ، یہ وہ مخدومہ ہی میری مظلومہ سین جس دی نسل مک گئی۔ کسی ماں دی نسل مک جاوے، کوئی اس ماں تو پوچھے، کوئی اس ماں نو ویکھے اٹھن دی طاقت نہیں رہ جاندی۔ خدا دی قسم ہے نسل مکا کے بھرا مرا کے تے سر دی چادر لٹا کے ہر بازار جو گزر گئی ہے تے سجاد پوچھ دی گئی ہے، میں دسی دین بچے ہے یا کوئی نہ۔ خدا عبادت محنت قبول فرماوے، صدقہ محمد وآل محمد دا۔ ایک وین دا حکم ہے، اس وین واسطے ایک لفظ آکھنا چاہنا، ایک دعا دینا چاہنا انہاں پردے دارانوں، ماما بہنا دھیانوں کہ ہمیشہ انہاں بھراواں دے وسن دی خبر آوے، ہمیشہ خیر دی خبر آوے، کدی انہاں ویران دی اجڑن دی خبر نہ آوے۔ جدو بھی خبر آوے اے خبر آوے کہ بھرا وسدے پہ، بھرا خوش ہیں۔ اور میں صدق ہو جاؤں، اللہ نہ کرے کسی بہن نو بھرا دی موت دی خبر آوے، اے ہائے نہیں آمین ہے۔ کوئی میں صدق ہو جاواں جوانوں، اللہ نہ کرے جے خبر مل جاوے انشاءاللہ بہن دا سفر تھوڑا ہوئے، سفر ڈھیر نہ ہوئے، ورنہ مشکل ہو جاندہ ہے کہ ایک پل مشکل ہو جاندہ ہے۔ کوئی نہیں دستا بہنہ نو بھرا مر گئے، بندے دن بھرا بیمار ہے تے تین گلا رہے ہیں، اور پھر بہن دا دل ہوندہ ہے سمجھ جاندی ہے کچھ گل ضرور بن گئی ہے۔ کوئی میں صدق ہو جاواں قسمت علی دیاں دھیاں دی جس نو دس دس کے اندے بھراواں نو مارے آگے۔ کوئی میں صدق ہو جاواں ڈول مار مار کے آدن ہون عباس لے گیا ہے، اعلان کر کے آدن ہون اکبر مار دیتا ہے، ہون قاسم مار دیتا ہے، ساریاں تے بڑیاں روئیاں نہیں پر اس لبال کھل گئے جدہ اعلان ہو یا علی اصغر بھی مار دیتا ہے۔ مرحبا مرحبا، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مسائب بچوں۔ ازادارو ذہن چ رکھیا ہے قسمت علی دیاں دھیاں دی، ایک لفظ ہے کہ بھرا دی لاش کولوں گزری نہیں، گزاری گئی ہے۔ اے بڑا اوکھا ہے، اے بڑا ہی اوکھا ہے، اے پڑھن تائیں ٹھیک ہے، 24 سال میں بھی اس نے پڑھے ہے، گزری نہیں، گزاری گئی ہے۔ پر پتہ اس دے لگا جدو میرے اپنے بھرا دا جنازہ گھارے چاہیے تو ساڑھے پردادار روندے پیان تو اسے لئے میں شام المو کر کے سین نو پرچایا، میں کہ کیویں ہو سکتا ہے بھرا نو پٹھے پہ ہونے بہن چپ کر کے لگ جائے، آئے کر کے رونا لیا تاں پہ آتا گزری نہیں۔ مرحبا، گزاری گئی ہے، گزری نہیں، گزاری گئی ہے، اٹھی نہیں۔ کدی ویکھیاں نے بہنا بھرا دے جنازے اٹھ دیا، اللہ تیری ہائے قبول فرماوے۔ اے اکھا شالہ دنیا دے کسے کم میں نہ رونا زدارہ دیا، کدی ویکھیا نے بہنا تو جنازے لوگ کی میں لیندے، جدو بوا کھلدا ہے نا تو جنازہ چاہنا لے ویڑے چاندن، اس سے لیو چیخاں تے کوکاں دھیاں تے بہنا دیاں، یا رب جان دے یا بہنا جان دیا۔ جدو پتہ لگدا ہے نا میرے ویر نو چاہ کے قبرستان لے جانا نے، اجڑیاں بہنا کوئی جنازے نو گل نہ لا لیندی ہے، کوئی بوا مل کھلون دیئے تے برادری نوا دیئے، ٹریا جاندہ ہے بہنا کہندے حوالے۔ وقت لوگ کی کر دیں دلاسہ دے دے کہ بہنا تو جنازہ لین دیں، پنگالی آلیو میں کوئی ایک بہن وکھاؤ جس تو جنازہ لین لگیاں بندیاں بہنا نو مارے آؤ۔ اور ہائے کرنا لے آئے ہکو جہان چلی دی دی زیرک، ایتھے میں مقتل دا لفظ آکھدا ماتمیاں وستے مقتل خون رو کیا دیئے، جنہ مقتل آئی ہائی تا لباس دا رنگ ہو رہا۔ اور جدو مقتل اٹھائی گئی، کدی کسے بہن نو جنازے تے بھی مارے آگئے ہے،
کدی آج تک نہیں سنیا کسی بہن نو جنازے تے کسے ماریا ہوئے۔ میری سین آلیا ساڑی گواہی قبول کرے آئے، تو اڈے اجڑن دے بڑے ارمان ہیں اللہ دے گھر اچ، تو اڈے اجڑن دے بڑے ارمان ہیں، تو اڈیاں لتھیاں چادران دے بڑے ارمان ہیں۔ بیرار انہوں نے رومن دیتا، گل اس تو ود گئی اگے کی گل ود گئی، محمل تے بیٹھی نہیں بہائی گئی ہے۔ اے محمل بھی میں پیادا محمل اٹھائی تے اٹھ بھی ہو جس تے کوئی شے بھی نہیں نہ نکیل نہ بی بی فرمائے میں اس تے نہیں بانا پہچانو میں لی دی دیا۔ میں کیویں پڑھا جوانو ایک لانتی اگے بعد کیا دے وستے ویلے دی گلاں بھول جا۔ اوہ میں صدق ہو جاواں اس لئے وہ سار ڈھیر تڑپے ہے جڑا کسے گھوڑے دی گردن نہ لٹکایا جا رہے۔ میں صدق ہو جاواں جوانو اوکھی بیٹھی اور بیٹھی نہیں بہائی گئی ہے، بیٹھی نہیں میری سین بہائی گئی ہے، اور جڑی ساریاں تو اوکھی بہائی گئی وہ 4 سالہ دی حسین دی زخمی کرنا لی۔ جتنے بیٹھے ہو مسائب سننا لے تو میں اشارہ کرنا چاہنا باقیاں بہایا گیا ہے معصومان روٹ طریقہ دے آئے کر کے رونا لائے تھے تاریخہ دیئے شام میں جدہ رسیاں کھلیان ٹور کے سجادہ لائی گئی کونیاں دے بھار ٹور کے گئی وال تا رستے چی سفید ہو گئے شام تا جنازے گئے نلی دیاں نوات دیا دے۔ میں صدق ہو جاواں جواناؤں کوفہ وچ ابن زیاد نال بولی نہیں بلائی گئی ہے، سید سجاد ظلم کر کر کے آدن مارنواک حاکم دی گل دا جواب دے گزر گئی جوانو۔ اگلا لفظ آکھاں شام دے بازار ٹری نہیں ٹرائی گئی ہے۔ اتھے کدی سید سجاد تو پوچھو کہ بازار کیویں ٹرے آئے، مولا فرمیندن بازار ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جتھے میری پوپیاں نو بانا پہ گئی ہے۔ اللہ کدی ہائے نہ کرو اپنے غم میں۔ بازار بھری بھیڑ اگر کوئی مستور بہ جاوے چھتیاں شہرہ میں سجاد خون نہیں روئے، چھتیاں شہرہ سے نہیں روئے۔ ایکو شہر شام جتھے پانی مک گیا تے رات شروع ہو گئی۔ اوہ میں صدق ہو جاواں تے سارے ہیں تو پہلے ویکھے سین فضا حقل مار کیا دی آلیا جنہوں چھتریاں شارہ چو بچائی ہیں نا وہ شام آ کے مردہ پہ ہے۔ ذرا ویک سجاد رات پہ روندہ ہے اکھا میں چو طاقت ولایت نال راشی چو راہ بنا کے سجاد تے اتے علی دی دی آئیے تے داڑی چمکے پیا دیئے مردے جو روندے نا بسم اللہ مردے جو روندے جی میں تو کھڑا روندے بڑی منظور مجلے سے ٹھنڈا سا بھر کے پیا دے اماں مستور بازار چج ٹر دیئے ٹھنڈا سا بھر کے پیا دیئے ٹرنا میں تو روندہ تو ہے ہائے کر کرونا لیا جے ماں پتر گل پہ کر دے نکیو جے اعلان ہویا ہے جس نال دیواراں بھی رنگین ہو گیا میری ماتمی نال گل لے کہ بدماش ہے جڑا اعلان کر کے پیادہ ہے پتھر مارو علی دیاں دیاں آگے اوہ میں صدق ہو جاما اس اعلان بڑا روایا ہے سید سجاد نو پتھر مارو علی دیاں دیاں آگئی ہر کا اعلان سنیا حسین بادشاہ دے سر نے سنیا حضرت علی اکبر دے سر نے سنیا قاسم دے سر نے سنیا اون محمد دے سر نے سنیا پتھر مارو علی دیا دھیاں آگئین ایڈا سفر کر کے ایڈے جنازے ٹور کے ایڈے بچے اٹھا تو جھنڈے رہے انہاں راہ چھوڑ کے جدہ شام پہنچیے تے نہ کہ پتھر مارو ہونے کی اشارہ کرنا چاہنا ہر کے اعلان سنیا پر جی میں گھوڑے دی گردن نال جندی ہائے نکلیے من کوئی جواب دے سکتا ہے کس دا سارے اے ہوئی جڑا زینب دی آسا سیادہ دے ارمان آج بھرا ہوئینا سیادہ دے ارمان بھین بھرا دی چوب کھا گئی ہے سیادہ دنا مارو بھرا مرائیاں دیئے آئے
کر کے روانہ لیا شام دے بازارے دو عورتاں ہاتھ وزنی پتھر چائے ہوئے ایک عورت آدھی مار مرے دی کیوں نوا دیئے میں ان مارنا ہے جڑی بازار بہے کے ٹر دیئے اے ظالم عورت آدھی میں نج لگتا ہے یا زینب مرحبا مرحبا اوکھی دعاؤں میں صدقوا اللہ دے گھارج بے کے روانا لیا آدھی ہے ان مارنا ہے جڑی بازارج بے کے ٹر دیئے اے آدھی اساں سنیا ہے جن ٹرن دوال نہیں آدھا او علی دی وڈی تھی آلیا آئے کر کے روانا لیا جدا کیا یا زینب ہر کر سنیا عباد سر بازار دا چکر لایا انج ودا چکر لیندہ ہے جویں کائی شے بلین دیئے تا نہیں لبدی یقدم غازی سرکار ڈٹھا ہے بازار دے راشد لاہور علی بھین زخمی اے کوئی میری شائن دا مکانی لہندا لہندا بھین دے کھول آیا ہے کٹیوں یا رگاں جو آواز آیا رکیا میرے نیڑے آ زینب تے اوکھی بن گئی آئے کر کے رونا لیا تڑپ کے پیا دیوے پھرا شام تو بڑی مصیبت کہڑی ہے کٹیوں یا رگاں جو غازی سرکار دا وین آیا ہے یہ خطرہ ویچا بازار رکیا تے کرنا ہے بھین دفاع کیڑا دفاع سیدہ دے ہون نہیں دسنا میں ہاں بھین غازی دی دے اپنا نا بدلائے ہائے کر کے رونا لیا دیئے کہ آنکھاں سیدہ دے ہر چوک تے آنکھ میں زینب ہاں موہوالا نال لکا کے ہوشی کیا غازی فرمے دن تینوں زینب سمیں کوئی نہیں جاندہ انہاں دے وے چلی دی تھی کیڑی ہے جی لکھ میری آنکھاں کٹیوں یا رگاں جو آواز آیا ہر چوک تے آنکھ میں زینب ہاں موہوالا نال لکا کے تینوں آلیا سمیج کے پتھر مرے سنا بچ ویسی آن دی مائے میں انہا جوانوں تو کچھ دا بھین بھرا دی منی یا کوئی نا روانا لو انج منی ہے کتاری جو انج نکڑی ہے جو رسیاں ترٹ گئیا جتھے عورتاں پتھر چاہ کے کھڑی آئین بازارت کرلا کے آدھیے میں وکھری تھی علی دی ہاں ہے نبی رسول لدیاں دھیاں میں پیو دے بدلے دیوان کیتے آوچ بازار رو رو کے آدھیے نا پتھر مارو میری سینی صدقہ کسے نال لکی جائی دھی ضرور آئی اسی میں دعا کردہ انشاءاللہ دھیاں دغم کدی نہ ویکھیں اے عورت آدھیے میں ان مارنا ہے جڑی بازار جبہے کے ڈر دیئے تو کہن مارنا ہے آدھیے میں ان مارنا ہے جہدی عمر 4 سال ہے پتہ نہیں کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جاندہ جڑے ویلے سکینہ دا نام آیا ہے آلیہ جلال چاہیے حقل مار کے آدھیے غازی بھرا سکینہ بچا بچاون دا نام آیا ہے غازی سرکار دے سر پرواز کیتا ہے کٹیوں یا رگاں چو آواز آیا جویں شام دے بچا آج حکم دیتائی انہیں کربل چا فرماؤ آ سیدہ دینا بے وہ بلان اٹھاتے چڑھواتے نہ ہاتھ وچ رسیاں
ایک وین دا حکم رومانا لیا کدی دا زمانہ پوچھیا شیعہ کیوں رون دے ہو ملاد مہینہ کیوں پہ رون دے ہو اسے ملاد آلے دیاں دھیاں بازارج رول گیا اے نہ توڑے مرد ہاشمی مارے اسی نہ رویے ہاں ہکا گال شیعہ نو کھا گئی ہے نہ جوڑ بازار تے زینب دا بے وس بازار رچ آ گئی اگو شام دیاں وسدیاں اور تایا کھنا ہے او بھین باغی دیا حساس کے آدھیا ہے ناج لے لو بدلے مالک اللہ ذکر ازانو قبول فرما حاجی فیاض حسین دے درجات نو بلند فرما زکی بھائی رکی بھائی دے عزت رزق بخشیت اضافہ فرما نال والدہ دے نال ویڑے دے ہمشیرہ دے نال برادری دے شیعہ سنی سمیت احمد امام تک سلامت فرما حق دبول بالا فرما ظالمین حاسدین منافقین دے شر تو محبان محمد و اہل بیت محمد محفوظ فرما جو علیل آئے بیمار ہے شفا عطا فرما بے اولادن نیک نرینہ اولاد عطا فرما زن مرد جو حاجت میرا اللہ اپنے اس مقام دا واسطہ ہی اپنے لا مکان ہون دا واسطہ ہی کربل دے سلطان دا واسطہ ہی تمام دی حاجت روائی فرما خود دیاں دعاوں مستجاب فرما مرحومین دیاں قبران منور و روشن فرما والآخر دعا امام برحق دا جل ظہور و ورود فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین صلوات علی محمد و علی محمد